والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم بآواز بلند ایک مرتبہ اور درود پاک صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات اپنی ہے بات ان کی ہے. مدتوں کے بعد ایک جملہ میں بول رہا ہوں. مدتوں کے بعد میں نے شکیل عارفی کی زبان سے کلام سنا جس کا ہر شعر معرفت سے تعلق ہے. سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اور ناسمجھوں کے لیے میں دعا کروں گا اللہ آمین. خطبہ صدارت میں ہمارے پیشر و خطیب جناب عزیز حضرت مولانا سید نیاز اشرف صاحب نے جہاں سے شروع کیا بس انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی تنقید دے دی. اب میں آگے بات رہا گھڑی میں جو بجنا تھا بج چکا, ویسے جتنا بجانا تھا بجا دیا. مگر مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ آپ نہیں بجے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بستی میں, اس قصبے میں, اس زمین پر ایسے ایسے قدم آئے ہیں. ایک طرف سید جلال اشرف اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ, اور ایک طرف میرے برادر گرامی سید گل اشرف سبحان اللہ سبحان اللہ مختوم اشرف کا پیغام لے کر انہوں نے یہاں قدم کیا رکھا تھی ترتیب بڑھائی. سبحان اللہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بجانا بھی چاہے تو نہیں بجا سکتا. بجانے والوں نے اتنا آپ کو بجا دیا کہ اب اس بستی والے دوسروں کا باجا بجائیں. اب آپ دیکھیے, آج میں بڑے اطمینان سے آپ سے باتیں کروں گا. ماحول نرم ہے, موسم گرم ہے. ہمیں نہ نرم دیکھنا ہے نہ گرم دیکھنا ہے, پنجتن پاک کا کرم دیکھنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلان پنجتن, اعلان اہل بیت. بیگم یہی تو 5 ہے. سبحان اللہ. خیر النساء
موسیٰ حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ برسوں پرانا شعر ہے، برسوں، کم سے کم 100 سال تو ہو گیا، بلکہ اوپر 100 سال تو بیگم وارسی کو انتقال کو ہوا ہوگا، لگ بھگ ابھی نہیں ہوا، بہرحال کم سے کم 100 سال سے اوپر کا یہ شعر ہے، اور میں سمجھتا ہوں اکابر در اکابر علماء بڑے صحیح میں بڑے بڑے کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کان ایسا ہو، اگر ہو تو مجھے بتا دیں جس کان تک یہ شعر نہ پہنچا، چاہے وہ صدر الافاضل ہو، چاہے وہ حجت الاسلام ہو، چاہے وہ امام اہل سنت ہوں، چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے وہ ملک العلماء ہو، چاہے وہ صدر العلماء ہو، چاہے پیر طریقت ہو، شیخ طریقت ہو، صدر معرفت ہو، چاہے جو سب نے پڑھا سنا، کسی نے کوئی سوال اٹھایا نہیں، آج سوال اٹھایا جاتا ہے، اس مصرے میں یہ کمی ہے، اس شعر میں یہ کمی ہے، یہاں کمی ہے، وہاں کمی ہے۔ کمی مصرے میں نہیں ہے، نہ شعر میں، اگر کمی ہے تو یہاں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ آپ امام المنطق والفلسفہ ہے، شیخ الحدیث ہیں، صدر العلماء ہیں، مگر شعر فہمی ایک فن ہے، جیسے شعر کہنا فن ہے ویسے شعر سمجھنا فن ہے۔ یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، یہاں اصل میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ مقصود کائنات کا مطلب وجہ تخلیق کائنات، اسی غلط فہمی کو دور کرنا میں چاہتا ہوں۔ یہاں یہ معنی نہیں ہے وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات کا مطلب نہیں، وجہ تخلیق کائنات تو صرف میرے سرکار ہیں۔ کیا کہتے واہ، اور یہ بات تو مدلل ہے، مبران ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو نہ پیدا کرتا، لولاک لما خلقت الدنیا، سبحان اللہ، کہ محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ میں نے دنیا بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، زمین بنائی تمہارے لیے، زمان تمہارا، مکان تمہارا، سب کچھ تمہارے لیے۔ اور تیسری حدیث قدسی سنو، اللہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیتی، واہ، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ سماوات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جنت، یہ کوثر، یہ میزان، پلسرات چھوڑو، اللہ فرماتا میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے۔ کیا مطلب تمہارے لیے؟ یعنی مطلب یہ ہے محبوب مجھے لوگ رب مانے، رب جانے، اپنے ذریعے سے نہیں،
اپنے علم سے نہیں، اپنی فراست اور اپنی دانش اور اپنی عقل سے نہیں، محبوب تمہاری زبان سے سن کر مجھے رب مانے۔ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو مقصود کائنات، یہاں مقصود کا مطلب مطلوب، مقصود کا مطلب مطلوب، کس کا مطلوب؟ واہ 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 واہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، مومن کا مطلوب، کس کا مقصود؟ مومن کا مقصود۔ مجھے بتائیے، یہ جتنے ایمان والے ہیں یہاں اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ تمہارا مقصود کون ہے؟ بتاؤ تمہارا مطلوب کون ہے نا؟ اگر مومن ہے تو وہ کہے گا میرا مقصود علی، میرا مقصود فاطمہ زہرا، میرا مقصود حسن حسین۔ سبحان اللہ۔ یہی تو بات یہاں کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی۔ اسلام کی بنیاد، آج میں مدرسے والوں کی بات نہیں کرتا، مدرسے والے جہاں سے لیتے ہیں تو اس رسول کی بات کرتا۔ اچھا یہ بتاؤ بات کس کی مانے؟ قرآن کی، اس کے بعد کس کی مانے؟ رسول کی۔ تو آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور رسول سے پوچھتے ہیں، اور آج اسی امتحان میں یہ فیصلہ ہو کہ قرآن کے نزدیک کامیاب کون ہے اور نبی کے نزدیک کامیاب کون ہے۔ کتاب اللہ نے کامیاب کسے کہا اور رسول اللہ کی زبان میں؟ اسلام کی بنیاد سرکار فرماتے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اسلام کی بنیاد رسول فرماتے میری محبت، حبی وہ حب و اہل بیتی، اور میرے گھر والوں کی محبت، گھر والوں کی محبت، یہ اسلام کی بنیاد، یہ اسلام کی بنیاد۔ اب جہاں محبت رسول ہے بنیاد مضبوط، اور جہاں محبت اہل بیت ہے بنیاد مضبوط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز نہ دیکھو، اس لیے کہ جو حسین کے مقابلے میں کربلا میں تھے وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی نمازی تھے، مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کے وفادار ہو تو تمہاری جڑ مضبوط ہے، اور اہل بیت کے غدار ہو۔ بنیاد مضبوط نہیں ہے، نماز پڑھو، بنیاد نہیں مضبوط، بنیاد نہیں مضبوط، حج کر لو، بنیاد نہیں مضبوط، صدقہ و خیرات کر لو، بنیاد نہیں مضبوط۔ میرے دوستو یاد رکھو، مغفرات عبادت کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ کی شفاعت کی مصطفیٰ کی شفاعت کی بنیاد ہماری مغفرت ہے۔ تو میرے دوستو، جو مقصود کائنات ہوتا ہے وہی مطلوب کائنات ہوتا ہے۔ تو ہر مومن کا مطلوب و مقصود
पंजतने पाक, पंजतने पाक। और एक बात बताऊं, परसों पहले मेरे दादा जान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, तो ये बात नहीं, पहला मसला तो ये है कि खुदा की हमद है लैलो नहार का तावीज़, दरूद पाक है रोज़े शुमार का तावीज़। वाह 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 वाह। मैं सिद्को अदलो हया वो सफ़ा का बंदा हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि चतौना वालों अहले सुन्नत का अकीदा लेकर यहाँ से जाओ। मैं सिद्को अदलो हया वो सफ़ा का बंदा हूँ, अज़ल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज़। मैं सिद्को अदलो हया वो सफ़ा का बंदा हूँ, मैं सिद्को अदलो हया वो सफ़ा का बंदा हूँ। अज़ल से पढ़ने हूँ, अज़ल से पढ़ने हूँ मैं 4 यार का तावीज़। अब कागजी तावीज़ की हमें जरूरत है ना आपको? चलो पीर साहब के पास, पीर साहब कलम लाओ, कागज लाओ, लिख दो, तावीज़ लिखो, ये नक्शे 15 है, नक्शे 17 है, ये 18 है, इससे भूत भागता है। क्या भूत भागता है ऐसा रखो, न पढ़ने की जरूरत, न बताने की जरूरत, न तकिए के नीचे, न गले में, है ना? मस्जिद को अदलो हया वो सफ़ा का बंदा हूँ, अज़ल से पहने हूँ मैं 4 यार का तावीज़। है नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, है नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, फैज़ाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नामे पंजतने पाक, नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का। इसको पंजतने पाक कहते हो ना, ये परवरदिगार का तावीज़ है। लाओ ऐसा कोई तावीज़ तो जो परवरदिगार जिसे का तावीज़ हो, वो मकसूदे कायनात नहीं तो और क्या। वाह वाह वाह। जो परवरदिगार का तावीज़ बन जाए, वो मकसूदे कायनात नहीं तो और क्या। जबी तो बेदम वासी वारिसे पाक के कलम से बोल रहे हैं, बेदम यही तो बात है। मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। परवरदिगार ने अपने बंदों पर कितना करम फरमाया, एक तावीज़ दे दिया, है ना। अब तावीज़ क्या है? मुस्तफा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, है ना। इसे लिख लो और लपेट लो और गले में पहन लो। अब किसी नक्श की जरूरत नहीं है ना। और जब ये तुम्हारे अंदर रहेगा, और बताओ दोस्तों, पहनने की भी जरूरत नहीं। जब दिल की तख्ती पर रब ने इसे गंदा कर दिया है, तो अब धंधा बनाने की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, खानदाने पंजतन, सैयद राशिद मक्की मियां साहब तिल्ला, हुजूर खतीब आज़म, नारे हैदरी। गंदा है हमारे दिलों पर। पूरी सुन्नी बिरादरी के बच्चे बच्चे के दिल पर पंजतने पाक का नाम पाक गंदा है।
یہ دیکھ لو، ہم کو آپ کو یہاں اتنے بیٹھے کسی کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا دل خود تعویذ ہے نا. اب جب پنجتن پاک کا نام اس پر نقش ہے، یہ دل بہکے گا، یہ خرافات کرے گا، غلط کام کرے گا. کیوں؟ پنجتن پاک ہے. برائی دل میں آئے گی نہیں، باطل خیال آئے گا نہیں، گناہ کا ارادہ نہیں، غیبت کا تصور نہیں، چوری ڈکیتی شراب نوشی نہیں. اگر کوئی شراب پیتا ہے، جرم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کھٹکا ہے، یہ کنڈا نہیں ہے. اگر کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ کنڈا نہیں ہے، ضرور کچھ کمی ہے. نام پنجتن پاک نقش دل میرا ملا ہے مجھ کو، یہ پروردگار کا تعویذ. اور محدث اعظم مقدم میں تو اور یہ فرما رہے کہ میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، کہ نقش پائے نبی ہے مزار کا تعویذ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم، کلام محدث اعظم، شہزادہ محدث اعظم، نعرہ حیدری. اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سید، نقش پائے نبی ہے مزار کا تعویذ، درود پاک ہے روز شمار کا تعویذ. اب سمجھ میں آیا؟ علی مقصود کائنات، سیدہ کائنات مقصود کائنات، حسنین کریمین مقصود کائنات ہے. مقصود کائنات وہ ہے جو مطلوب کائنات ہے، جس کی محبت ایمان وہ ہمارا مقصود، جس کی محبت اسلام وہ ہمارا مطلوب، جو ہماری جان کی جان وہ ہمارا مقصود، وہ ہمارا مقصود، جس کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت وہ ہمارا مقصود، جس کا ذکر کرنا خدا کی عبادت وہ ہمارا مقصود. اور یہ بات میں کسی عام بشر کی نہیں کہہ رہا ہوں، افضل البشر جسے کہتے ہو صدیق اکبر فرماتے ہیں. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس صحابہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کر مولا کائنات کے چہرے کو تک رہے ہیں، چہرے کو تک رہے ہیں، نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، نہ اوپر دیکھ رہے ہیں، نہ نیچے دیکھ رہے ہیں، نہ دائیں دیکھ رہے ہیں، نہ بائیں دیکھ رہے ہیں. مجلس میں اور بھی لوگ ہیں مگر نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی نظر جمی ہے علی کے چہرے پر، علی کے چہرے پر. اب یہ نظر ان کے چہرے پر، اور ادھر حجرہ عائشہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ یہ گوشے سے دیکھ رہی کہ میرے والد ابوبکر صدیق لگاتار علی کا چہرہ ڈھکے جا رہے ہیں، علی کا چہرہ ڈھکے جا رہے ہیں. جب مجلس ختم ہوئی تو سیدہ عائشہ نے پوچھا بابا یہ تو بتائیے صحابہ تو اور بھی تھے مگر میں دیکھ رہی تھی اس سوراخ سے کہ لگاتار آپ علی کا چہرہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس وقت یہ راز صدیق اکبر نے کھولا تھا. کیا محبت تھی؟ اگر دل میں کچھ قدورت ہوتی تو حدیث چھپا لیتے. نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین. اگر ضرورت ہوتی تو یہ روایت چھپا لیتے. عائشہ سے کہا عائشہ جب تم نے سوال کر لیا ہے تو جواب لکھو. میں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
تو مطلب یہ فکر صدیقی، یہ نظریہ صدیقی سنیوں لے لو، سمجھ لو کہ صدیق اکبر جو خلیفہ اول، ان کا نظریہ کیا ہے؟ علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ اب جتنی دیر میں دیکھ رہا تھا عبادت میں تھا۔ علی کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ کیا بات ہے صاحب، چہرہ علی کا عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی، نام علی کا عبادت خدا کی، سبحان اللہ ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی تو ذکر سن رہے ہو یا کر رہے ہو، یہ ٹائم پاس نہیں کر رہے ہو، خدا کی بندگی میں مجھے بتائیے اب ذرا سمے ایک دوسرا رخ بدل کر کے پھر میں اسی طرف آتا ہوں۔ مجھے بتاؤ رسول پاک نے کیا نہیں دیا؟ حضور کے کتنے انعامات ہم پر بے شمار، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ رسول پاک کے وسیلے سے اللہ نے ساری نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، حسن و جمال، جاہ و جلال، جود و نوال، یہاں تک کہ آقا نے کر دیا مالا مال۔ جس نے جنت مانگی جنت دے دی، جس نے جنت میں رفاقت مانگی رفاقت دے دی، سبحان اللہ جس نے بادشاہت مانگی بادشاہت دے دی، سلطنت مانگی سلطنت دے دی، ولایت چاہیے ولایت دے دی۔ تو رسول نے دیا بہت۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب رسول کے وسیلے سے۔ اسلام کس نے دیا؟ رسول نے۔ قرآن کس نے دیا؟ رسول نے۔ ایمان کس نے دیا؟ رسول نے۔ نظریہ کس نے دیا؟ رسول نے۔ حق کا پیمانہ کس نے دیا؟ رسول نے۔ نماز رسول نے، روزہ رسول نے، حج رسول نے، زکات کی فرضیت رسول نے، قرآن رسول نے دیا۔ اور رب کی پہچان، یعنی ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ سے، رحمان ملا تو مصطفیٰ سے، زمین و آسمان مصطفیٰ سے، یہ مہر و ماہ، یہ ماہ و نجوم، یہ کہکشاں، یہ مصطفیٰ سے ہے نا۔ ہم قبر میں جائیں گے وہاں بھی دیدار ملے گا تو مصطفیٰ کا، قبر سے اٹھیں گے پل صراط سے گزریں گے، میزان پر بھی ملاقات مصطفیٰ سے، حوض کوثر پر ملاقات مصطفیٰ سے، قیامت کی صفوں میں ملاقات مصطفیٰ سے، اور ہمیں جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ سے۔ جو ملی تھی دنیا میں وہ دنیا میں، جو آخرت میں وہ آخرت میں۔ کعبہ قبلہ میں بنا کس نے بنایا؟ رسول کی بدولت۔ اور ہمارے بدن کے اندر جو زندگی ہے، روح، جسم ہے، جان ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ بھی رسول کے وسیلے سے۔ سب کچھ رسول کے وسیلے سے، یعنی حضور نے امت کو بے شمار دیا۔ چھتونا والوں یہ بتاؤ کچھ مانگا بھی؟ دینے کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، کچھ مانگا نہیں نا؟ بولو، ارے ذرا جی لگاؤ نا بھائی۔ حضور نے بہت دیا، کچھ لیا بھی؟ اے بندوں میں نے تمہیں قرآن دیا، اس کے بدلے میں مجھے یہ دو۔ اے بندوں میں نے تمہیں نماز کی دولت دی، حج کی دولت دی، زکات کی دولت دی، روزے کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی۔ کعبہ کو تمہارے واسطے میں نے قبلہ بنوایا، ہے نا؟ قبلہ تو اللہ نے بنایا، بنوایا میں نے، ہے نا؟ میں نے سب کچھ تمہیں دیا، زندگی میری بدولت۔ تو کچھ مانگا بھی کہ اس کے بدلے میں یہ دے دو، اس کے بدلے میں یہ دے دو، میں نے تمہیں یہ دیا۔ اچھا یہی کہہ دیتے سرکار کی، اے لوگوں میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میرے وسیلے سے تمہیں زندگی ملی ہے، اس کے بدلے میں مجھے یہ دے دو۔
کچھ نہیں مانگا سرکار نے، صرف امت سے ایک چیز مانگی، اور وہ بھی اپنی طبیعت سے نہیں، رب کی مشیت سے۔ واہ واہ میرے محبوب، تم ہم سے لیتے گئے بندوں کو دیتے گئے، ہم سے لیتے رہے بندوں کو دیتے رہے، مگر کچھ تم بھی تو مانگ لو، مانگ لو، ایک چیز تم بھی مانگ لو جو تمہاری دی ہوئی ساری چیزوں کی ضمانت ہو۔ رسول نے مانگا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، زندہ باد، کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس پر کس پر، اس دین کی تبلیغ پر جو گھر گھر میں نے توحید کا پیغام پہنچایا، دین پہنچایا، اس محنت پر کوئی اجرت مجھے تم سے نہیں چاہیے، صرف ایک چیز، الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، میرے اہل بیت سے محبت کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ اب حضور نے دیا کتنا، یہ حساب، لیا کتنا، ایک گاڑی ہے، تم پریشان ہو، اس لیے کہ جو کچھ رسول نے تم تک پہنچایا، آج وہی رسول ان تمام چیزوں کی اجرت مانگ رہا ہے۔ وہ اجرت کیا ہے؟ مودت۔ واہ، اجرت کیا ہے؟ مودت، اہل بیت سے محبت۔ تو جو کچھ تم تک پہنچا اس کی اجرت محبت، اور اگر محبت تم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ رسالت کا اجر ادا نہیں کیا، اور جب اجر نہیں ادا کیا تو وہ نماز کیسی، وہ نماز کیسی جو بغیر اجر رسالت ادا کیے، اجر رسالت ادا کیے بغیر وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، قیام نہیں، رکوع نہیں، قعدہ نہیں، سجدہ نہیں۔ پہلے جو رسالت کا اجر ہے اسے ادا کرو، اور اجر کوئی اور چیز نہیں ہے، محبت اہل بیت کی اجر رسالت، پہلے اسے ادا کرو پھر نماز پڑھو، پہلے اسے ادا کرو پھر روزہ رکھو، ہے نا؟ اب انتظام نہ کرنا کہ شعبان جائے رمضان آئے تو روزہ رکھیں گے، نہیں، پہلے یہ تیل کاٹا درست کرو، پہلے بیت کی محبت، یہ پہلے عبادت بعد میں، محبت پہلے نماز بعد میں، محبت پہلے روزہ بعد میں، محبت پہلے قیام بعد میں، محبت پہلے رکوع بعد میں، محبت پہلے سجدہ بعد میں، محبت پہلے تلاوت بعد میں، محبت پہلے۔ اگر تم محبت نہیں کرو گے تو مسلمان ہی نہیں، اور جب مسلمان نہیں تو روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں۔ میرے گھر والوں سے محبت کرو، رسول نے ایک چیز مانگا، اور ایسی چیز مانگا کہ محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا، اجر رسالت، اجر رسالت۔ اب لوگ فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں تو میں خود پڑ جاتا ہوں، شہید آتی کی فضیلت کون سی فضیلت چاہتے ہیں، کارے کی فضیلت چاہتے ہیں؟ کیا اجر رسالت سے بڑی فضیلت کوئی ہے؟ کیا اجر رسالت سے بڑی فضیلت اور بھی کچھ ہے؟ مطلب یہ ہے علی اجر رسالت ہے، فاطمہ زہرا اجر رسالت ہے، حسن اجر رسالت ہے، امام حسین اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں
میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے نا. صحابہ نے عرض کیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے رشتے دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر لازم ہے، میرے نبی نے فرمایا جن کی محبت تم سب پر لازم ہو، معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان پنجتن، خاندان رسول، فیضان اہل بیت، خطیب اعظم حضور سید راشد مکی میاں صاحب. اس کا مطلب یہ ہے جب علی اجر رسالت ہے، فاطمہ زہرا اجر رسالت ہے، حسنین کریمین اجر رسالت ہے، تو اب یہ نہ کہنا کہ منبر پر علی کھڑے ہیں، اب یہ نہ بولنا کہ سجدے میں علی ہے، صرف یہ نہ بولنا تو یہ بھی بولنا سجدے میں کون ہے؟ اجر رسالت ہے. منبر پر کون ہے؟ اجر رسالت ہے. قیام پہ کون ہے؟ اجر رسالت ہے. قعدہ میں کون ہے؟ اجر رسالت ہے. بتاؤ کون طواف کعبہ کر رہا ہے؟ اجر رسالت کر رہا ہے. مولا مرتضیٰ کی صورت میں اجر رسالت کعبے کا طواف کر رہا ہے. کون پیدا ہوا ہے؟ تو سنو، اگر لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوتا ہے تو اجر رسالت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. حضور خطیب اعظم فیضان پنجتن پاک، نعرے تکبیر. زندہ باد، زندہ باد. واہ 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 واہ، کیا کہنے لم یلد یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کے گھر کا اور لم یلد کے گھر میں ولد پیدا ہو وہ اجر رسالت ہے نا، وہ اجر رسالت. کیا بات ہے. اور وہ ایسا مولود کعبہ ہے، سب آتے رہے آنکھ سے، مولا نے نہیں کھولی، مگر جب آقا کائنات کی آغوش میں آئے تو سب سے پہلے جو آنکھ کھولی اور سب سے پہلے جو دیکھا تو چہرے مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب اس نگاہ کی بینائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نے آنکھ کھولی پہلی بار حرم کعبہ میں تو جلوہ رسول دیکھا. اب میں بتاؤں دوستو اس بینائی کا واقعہ. منبر پر مولا کائنات کھڑے ہیں، فرماتے ہیں سلونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. تاریخ میں صرف 2 ہی سلونی میں نے سنا ہے، تیسرا نہیں. یا تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، یا تو مدینۃ العلم نے کہا جو چاہو مجھ سے پوچھو، یا باب العلم نے کہا جو چاہو مجھ سے پوچھو. زندہ باد، زندہ باد. جو چاہو مجھ سے سوال کر لو، ہے نا. سائل کو موقع مل گیا، ابھی اسی مجمع میں حافظ مدثر صاحب میں موقع دے دوں، جو چاہو پوچھ لو، ہے نا. لوگ تو خوش ہو جائیں گے. جو چاہو حضرت نے کہا ہے جو چاہو پوچھو. بھائی جو گل بابا کا دیار ہے نا بھائی، یہاں تو مجھ سے تو میرے برادے کے رامی وقت وہ کہتے تھے، میں جب پوچھتا تھا ان سے گل بابا سے کہ بتائیے کیا حالات ہیں، کہا کیا حالات ہیں؟ میں اس عالم میں رہتا ہوں جہاں مستی ہی مستی ہے. میں اس عالم میں رہتا ہوں جہاں مستی ہی مستی ہے. بتائیے تو جب اس عالم میں رہنے والا اس کی مستی کا یہ عالم تو اس کی ہستی کا عالم ہے نا. کیا فقیری ہے، کیا درویشی ہے. واہ 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 واہ. اس لیے کہ مخدوم اشرف سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل پاک میں رنگ برنگ کے پھول ہیں. سالک بھی ہے، مجذوب بھی ہے نا. ایک سے بڑھ کر ایک، جلالی بھی ہے، کمالی بھی ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ چشمہ اشرفیت ہے.
یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ عبدالرزاق نورالعین نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے وضو کے پانی کو 20 سال تک خفیہ پیا چپکے وضو کے پانی وہ کشت میں جمع کر لیتے تھے، پھر کنارے جا کے پی جاتے تھے۔ اشرف سمنانی نے فرمایا کہ اللہ نورالعین نے 20 سال تک میرے وضو کے پانی کو پیا ہے، تو اس آب حیات کے آثار و برکات اس پانی کو وہ جو مائع مستعمل ہے نا مدرسے میں رہنے والوں کے لیے ہے نا، اس مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی، استعمال کیا ہوا پانی کو مخدوم سمنانی کیسا ہے پانی فرماتے ہیں مخدوم سمنانی دور ہوتی ہے اس سے پریشانی، نہ وہ کسی طرح کی حیرانی وہ پریشانی۔ فرمایا کہ نورالعین نے 20 سال تک اس آب حیات کو پیا ہے، اے اللہ اس آب حیات کے آثار و برکات نورالعین اور اس کی نسل سے کبھی نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی آب حیات کی برکتیں ہیں، ہے نا، اس لیے خانواد اشرفیہ میں کوئی گونگا نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نہ کوئی بہرا ہے نہ کوئی لنگڑا لولا ہے، اور یہ وہ خاندان ہے مخدوم اشرف کا خاندان ہے نا، یہ سمنان اور جیلان کا ایسا حسین سنگم ہے جو کسی بیساکھی کے سہارے نہیں ہے نا۔ ارے ہم کو جنت میں جانے کے لیے کسی کے پاس ویزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ویزا تو کچوچا شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ادب ستار کرو، محبت سب سے کرو، ادب کرنا بھی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، تعلیم کرو، ہے نا، مگر ضرورت کے لیے نہیں۔ اشرفی ہو تو اشرف کافی، اسی لیے دو اشرفی لال کو مخدوم اشرف نے بھیجا، ایک اپنا جلال اور ایک اپنا کمال۔ تو مخدوم اشرف کا جلال دیکھنا ہے تو جلال اشرف کو دیکھو، اور مخدوم اشرف کا کمال دیکھنا ہے تو گل اشرف کو دیکھو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور گل اشرف، اور سے حضور گل اشرف، ذکر شہدائے کربلا۔ دو آتشاں ہے، ذکر شہدائے کربلا بھی ہے اور ذکر گل بھی ہے۔ کیا بات، گل کیا گل یہ دو حرفی ہے، کاف اور لام، گل ہے نا، مگر میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے اس کی خوشبو مل رہی ہے، اسی لیے ایک بات بتائیں، پھول 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 کے لیے مہکنا لازم، چاہے نیچے رہے تو مہکے گا، اوپر رہے تو مہکے گا۔ زندہ باد۔ اگر زمین کی جب تک زمین پر رہے مہکتے رہے، زمین میں ہے مہک رہے، تو ان کی مہکی کا نتیجہ ہے کہ آپ کا پورا ماحول بدلا ہوا ہونا۔ اتنی دیر تک کسی گاؤں کھیڑے میں لوگ نہیں رہتے، بھاگ جاتے ہیں، اور آپ کو مجھے لگتا ہے کہ قسم کھا کے آئے کہ ہم بھاگیں گے۔ اور ہمارے چٹورا والوں کی بھی کیا بات ہے صاحب، ایک روایت تو آپ نے قائم کر دی ہے، ایک طرف سے دیتے ہیں دوسری طرف سے لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، آج تو یہ تو نوازشات کی برسات ہو رہی ہے۔ تو علی نے پوچھا، سلونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک سوال کرنے والا کھڑا ہو گیا عابدہ، اس نے پوچھا، ہل رائتا رب کا یا علی، اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟
میں بینائی کی بات کر رہا ہوں. حرم کعبہ میں مولود کعبہ مولائے کائنات آنکھ کھولتی ہے تو چہرے رسول. اب اس علی کی بینائی کا اندازہ تو لگا. اب یہ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں. اے علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ باب العلم مولا علی جواب دے رہے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا ہوں جب تک اپنے رب کو دیکھ رہے میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. اس کا جواب مل گیا. پھر اس سائل نے پوچھا کہ علی یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ اب جواب تو دینا ہی ہے نا. سلونی کہہ چکے ہیں جو چاہو پوچھو. یہ علم ملا کہاں سے آپ کو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت اٹھا کر کے دیکھو. میں کتاب کا نام اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ ہمارے کچھ لوگ ہیں اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میری بات یہی نہیں ہو سکتا ہے لائٹ چل رہا ہو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ کہاں سے وہ کہاں سے یہ بیان کیا تو کہاں سے وہ بیان کیا کہاں سے. ارے بھائی اسی لیے میں کتاب کا نام لیے لیتا ہوں. مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بس اب کھنگالو. زندہ باد زندہ باد. کیا اے علی یہ علم آپ کو ملا کہاں سے؟ تو مولائے کائنات فاتح خیبر شاہ زمن شیر خدا مفتی پوچھا سبحان اللہ. شان مصطفیٰ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری غسل دے رہا تھا. حضور کو آخری غسل دے رہا تھا. جب آخری غسل دے رہا تھا تو سرکار کی پلکے مبارک پر پانی کے چند قطرے ٹھہرے تھے. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں مجھے موقع ملا میں نے لب لگا کر اسے چوس لیا. اور چوسنا تھا پانی کے چند قطروں پر جو میرے مصطفیٰ کی پلکے مبارک پر تھے. ان کا چند پانی کے قطروں کو چوسا تو علم و معرفت کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مولائے کائنات. اندازہ لگاؤ اس علی کے علم کی حد تک کون پہنچ سکتا ہے کہ پانی کے نبی کے پلکے مبارک پر ٹھہرے ہوئے پانی کے چند قطروں کو علی چوس لے تو ان کی علم کو کوئی کا اندازہ نہ لگا سکے. تو جب مرتضیٰ کے کم علم کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم زندہ باد زندہ باد. رسالت ہے. رسالت میں وہ اجر رسالت ہے کہ ان کا ذکر زمین پر ہے، زمین میں بھی ہے، آسمان پر بھی ہے. ان کا ذکر کہاں نہیں ہے. یہ تو مقصود کائنات ہے اور کائنات تو بڑی لمبی چوڑی ہے. کائنات تو اور اجر تو سبھی کو ادا کرنا ہے. یہ زمین کو بھی دینا ہے، آسمان کو بھی دینا ہے، چاند سورج کو بھی دینا ہے، سب کو. اس لیے کہ سب کا مقصود ہے کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی علی کیا بات جو اہل سنت کا نشان جلی جس سے ولایت کی ایک خوبصورت ہوا چلی. ولایت کی ہوا جب چلی تو حسن بصری، سری سبکی، جنید بغدادی، غوث جیلانی، عثمان ہرونی، معین الدین چشتی، یہ نجف کی ہوا ہی تو ہے. نجف سے ہوا چلی تو بنتے گئے ولی. ارے علی سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ارے تم کسی پیر کے دامن سے لپٹے ہو، لپٹے رہو.
मगर अजरे रसालत अदा कर लेना, अजरे रसालत अदा कर लेना, वरना वो तेरा पीर तुझे बचा न सकेगा, तेरा पीर तुझे बचा न सकेगा। दोस्तों, अजरे रसालत को पहले अदा करना। अजरे रसालत को अदा करने का मतलब अली से मोहब्बत करना, फातिमा से मोहब्बत करना, हसनैन करीबाई से मोहब्बत करना, है ना। अब मैं पूछता हूँ, मदीने से चले मक्के, मक्के से चले कूफा, आए नैनमा, आए कौन? इमाम हुसैन। कौन चले? मदीने से हुसैन। कहाँ पहुँचे? काबा। कहाँ पहुँचे? सफर किया। ये सफर कौन कर रहा है? इमाम हुसैन, है ना। अरे आशिकों की बोली बोलो, ये इमाम हुसैन सफर नहीं कर रहे, अजरे रसालत सफर कर रहा है, अजरे रसालत सफर कर रहा है। मक्के से चले चल रहा है, मक्के से चले मदीने से चले कौन? मक्के पहुंचे कौन? अजरे रसालत, अजरे रसालत। मक्के से फिर सफर कूफा, अजरे रसालत। मैदाने करबला में कौन? अजरे रसालत। तीर किस पर लग रहा है? अजरे रसालत। नेजा किस पर चल रहा है? अजरे रसालत। जख्म कौन खा रहा है? अजरे रसालत। घोड़े पर कौन सवार है? अजरे रसालत। जख्मी होकर कौन जमीन पर आ रहा है? अजरे रसालत। सर किसका कलम हुआ? अजरे रसालत। इसका मतलब ये है कि हुसैन की शहादत, हुसैन की शहादत अजरे रसालत की शहादत, हुसैन की कुर्बानी अजरे रसालत की कुर्बानी है। इसीलिए दोस्तों, मेरे खाजा ने क्लियर कर दिया, शास्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन पनास्त हुसैन, सरताज नकाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। एक बात और बताऊं दोस्तों, ये हमारे आप सबके लिए जरूरी है, हम नबी के की आल से भी मोहब्बत करें और नबी के यार से भी मोहब्बत करें, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करें, है ना। अली से मोहब्बत, अगर मौला अली को आप खुश करना चाहते हैं तो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करो, फारूक आजम से मोहब्बत करो, उस्मान गनी से मोहब्बत करो, कैंची मत चलाना, है ना, कैंची न चलाना। और कैंची अगर चलाते हो तो ये बदयानगी की बात है, ना ना ऐसा ना करना। तुम अशरफी हो तो मखदूम अशरफ के रास्ते पर चलो, मखदूम अशरफ का रास्ता यही क्लियर कट है, अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली, और इसी पर चलोगे तो रहोगे ज़ेरे साये अली। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैंची मत चलाना, मोहब्बत सहाबा से भी मोहब्बत और प्यार करो, अहले बैत से भी मोहब्बत और प्यार करो, न यहाँ कमी करना न वहाँ कमी करना, दोनों को साथ लेकर के चलना, यानी घर वाले भी साफ निगाहों में हो और दर वाले भी निगाहों में हो। घर वालों से भी मोहब्बत करो, दर वालों से भी मोहब्बत करो। मेरे दोस्तों, सहाबा से दिल में कुदूरत न रखना। और एक प्यार मैं आपको बता दूं, पैमाना है ना, हमको इनका उनका नहीं बनाना है। फला मौलाना ने क्या कहा, फला मुल्ला साहब ने क्या कहा, बहलूल ने कहा क्या कहा, काने और गंजे ने क्या कहा, इस बहस में हमें नहीं जाना। रसूल ने क्या कहा, हुजूर ने जिसे पसंद किया हम पसंद करेंगे, है ना, और जिसे नापसंद किया हम भी नापसंद करेंगे, है ना। तो जो हुजूर की पसंद वही हमारी पसंद, जो हुजूर की नापसंद वही हमारी नापसंद। और हम जो जिसको हुजूर ने चाहा उसे हम चाहेंगे, जिसको हुजूर ने नहीं चाहा उसको हम नहीं चाहेंगे। तो मुझे बताओ, अबू बकर को रसूल ने चाहा कि नहीं, उमर को रसूल ने चाहा कि नहीं, उस्मान को रसूल ने चाहा कि नहीं, अली को रसूल ने चाहा कि नहीं, बिलाल को रसूल ने चाहा कि नहीं, सुहैब को रसूल ने चाहा कि नहीं, बुज़र अम्मार को रसूल ने चाहा कि नहीं, सलमान फारसी को रसूल ने चाहा कि नहीं। हाँ चाहा। तो जब चाहा तो हम तो उम्मत मुस्तफा है, हम भी अबू बकर को चाहेंगे, हम भी अली को चाहेंगे, हम भी उमर को चाहेंगे। जिसे रसूल ने चाहा उसे उनके चाहने वाले भी चाहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। दोस्तों, तो नबी की चाहत
ہماری چھاپ میں صدق و عدل و حیا و صفا کا بندہ ہوں، واہ ازل سے پہلے ہوں میں 4 یار کا تابع۔ کیا چودہ والوں بہترین تعبیر ہے، راشن پکی دے کے جاتے ہیں۔ نام پنجتن پاک نقش دل میرا ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا چھوڑا دے صرف مجھے ترجمہ کر دینا۔ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے پاکی حاصل کی۔ باقی حاصل ترجمے پر غور کیجیے، جس نے باقی حاصل کی یعنی مطلب اس میں محنت کی۔ حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محنت کیا تو کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی۔ جس نے پاکی حاصل کی کیسے؟ محنت کر کے، فکر کر کے عبادت کر کے، بندگی کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، صحراؤں میں جا کے، بیابانوں میں جا کے، پیڑے کھا کر صحرا نوردی کرتا رہا، گلیا گلیا کچا کچا ٹہلتا رہا پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرآن کے بارے میں کہتا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے پاکی حاصل کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو اللہ نے پاک کر کے پیدا کیا۔ زندہ باد زندہ باد ہے نا، یہ پاکی حاصل کرنے والے اور ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جس کو خدا نے پاک بنا کر پیدا، جس نے پاک بنا کر پیدا کیا وہ کون ہے؟ اسی کا نام علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہے، حسن مصطفیٰ ہے، حسین شہید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم سنگنا، حضور خطیب اعظم فیضان گل اشرف، نعرہ تکبیر۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا آئے ہے آئے۔ کہ ہر طرح کی گندگی سے تمہیں پاک صاف کر، ہے نا۔ اب سوچو دوستو، ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا جس کی طہارت اور پاکیزگی پر قرآن نے مہر لگائی ہو، قرآن نے مہر لگائی ہو، ہے نا۔ یعنی مطلب اللہ چاہتا ہے انما یریدو ارادہ یریدو، یہ باب الفاظ سے میرے گزارے ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ارادہ اس نے چاہا، یریدو چاہتا ہے۔ اب اس کا ارادہ یریدو، اس کا مصدر ارادہ، اور اس کا اس میں فاعل مرید، کیا کہتے ہیں؟ زندہ باد زندہ باد۔ اور اس کا اس میں مفعول مراد۔ مرید چاہنے والا، مراد جس کو چاہا جائے، یریدو چاہتا ہے۔ میں لفظ کی رعایت کرتے ہوئے کلام کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا۔ اس لیے یہ تو مفتیوں کا دور ہے نا۔ میں نے اس فن کو بہت محنت سے حاصل کیا، پڑھا۔ الحمدللہ، یہ بات ایمان سے ویلے گزارے۔ ارادہ، ارادہ مصدر، ارادہ یریدو، تو اللہ چاہتا ہے نا۔ تو چاہنے والا اللہ، تو جو چاہنے والا ہوتا ہے، لغت کی بات کر رہا ہوں، وہ مرید، اور جس کو چاہا جائے وہ مراد۔ اب اس کے آگے میں نہیں بولوں گا، بڑے نازک موڑ سے میں نکل رہا، جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باری، اللہ نے جسے چاہا
वो अल्लाह की मुराद। वाह 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 तो इसका मतलब अहले बैत खुदा की मुराद, अली मुराद, फातिमा मुराद, हसन मुराद, हुसैन मुराद। अरे सोचो, अब मकसूदे कायनात मान लेने में क्या दिक्कत है? अब मकसूदे कायनात मान लेने में क्या दिक्कत है? अरे वो ज़बान जो खुदा की मुराद है, अगर वो मकसूदे कायनात नहीं है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मैदाने पंजतन। यकीनन वो कामयाब है जिसने पाकी हासिल कर ली है ना, और जो पाक पैदा हुआ वो कितना बड़ा कामयाब है। इसीलिए दोस्तों एक बात बताऊं, सब कामयाब हैं। हम मेहनत करेंगे तो कामयाब है, मियाँ मेहनत करेंगे तो कामयाब है, हाफिज साहब मेहनत करेंगे तो कामयाब है, अल्लामा साहब मेहनत करेंगे तो कामयाब है। लेकिन ये बैठ कभी तो हो रहा है, ये कामयाब नहीं, ये कामयाब है ना, ये कामयाबी है। कामयाब तो उनके आशिक है, वो कामयाबी है। कामयाब तो उनके दीवाने हैं। ये बज़्म सजाने वाले हैं। एक बज़्म हुसैन में आने वालों, हल्के में न लेना, तुम सब कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 या रसूल अल्लाह, या अली, वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कामयाब ये है जो बैठे हुए हैं। उसी मेरे शोहदाए करबला के नाम पर जो मस्जिद सजाए बैठे हैं, ये कामयाब है। और करबला का इमाम वो तो कामयाबी है। अब अगर मुझसे कोई पूछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कामयाबी, इमाम मोहम्मद बाक़िर कामयाबी, इमाम जाफर सादिक कामयाबी। अब इमाम आज़म अगर उनके पास जाते हैं, दानियों में अदब तय करते हैं, तो वो कामयाब थे, कामयाबी के पास गए। और जाते जाते ये बता दे कि ये 2 साल पढ़ाती थी लौलत सरतान हलकत नौमान। अगर ये 2 साल जो इमाम जाफर सादिक की सोहबत पे मेरा अगर ये 2 साल न होता तो नौमान हलाक हो जाता। तो बता दिया उन्होंने इसमें रात कि मुझको देखोगे तो मैं कामयाब हूँ, जाफर सादिक को देखोगे तो वो कामयाब नहीं, कामयाबी है। कामयाबी है जो जिस पर नजर डाल दे उसे कामयाब बना दे, जिस पर उनकी चश्मे इनायत हो जाए वो कामयाब बना दे। उस हुसैन की बारगाह में लाखों करोड़ों सलाम। हम गुलामान हुसैन का मौला करीम अपने महबूब के महबूब इमाम आली मुकाम के सदक़े में हमारी दुनिया को अच्छी दुनिया बना दे, आखिरत को अच्छी आखिरत बना दे, और हमें तौफीक रफ़ीक बल्कि तौफीक दायमी बख्श दे मौला, कि हम इसी तरह हर साल ज़िक्र हुसैन के नाम पर महफिल सजाते रहें, गुल बाबा के नाम पर महफिल सजाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।